ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى معه واحد فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں اسی پہلے صف میں بیٹھنے والے جناب مختار احمد صاحب کا انتقال ہو گیا اور کفن دفن بھی ان کا مکمل ہو گیا۔ وہ ہمارے اعتکاف کے بھی ساتھی رہا کرتے تھے اور سیرت کانفرنس میں دیگر سماجی اور تنظیمی بہت سے کاموں کے اندر وہ ہم لوگوں کے ساتھ بالکل آگے رہتے تھے۔ بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی جو کام ان کو تھما دیا جاتا تھا اس کام کو پوری لگن کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ بہت محنتی آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ان کو راضی کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے تو کسی کو مفر ہی نہیں ہے۔ بس ہمیں مستعد رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں استعداد کی ضرورت ہے۔ دنیا یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے، دنیا اصل مقصد نہیں ہے اور دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ دنیا شکل بنا کر حاضر ہوئی۔ شکل کیا تھی؟ بالکل بوڑھی، نہ منہ میں دانت تھا، نہ بدن پر گوشت تھے، ہڈی کبڈی اور ہر قسم کی خوبصورتی اور حسن سے بالکل عاری اور خالی، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ اس کے باوجود وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو پوچھا کہ دلہن کی طرح تو سجی ہوئی ہے، تیری شادی کس سے ہوئی؟ اس نے کہا کہ میری شادی تو انگنت بے شمار لوگوں سے ہوئی، بہت سے لوگوں نے مجھ سے شادی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو پھر ان شوہروں کا کیا ہوا؟
وہ سب مر گئے یا تجھ کو طلاق دے دیا۔ یہ دنیا جو اس بوڑھی کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی، کہنے لگی کہ نہ وہ سب مرے اور نہ ان لوگوں نے مجھ کو طلاق دیا، بلکہ میں نے ان لوگوں کو مار ڈالا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ افسوس ہے موجودہ دنیا کے شوہروں پر۔ دنیا کے شوہر یعنی دنیا دار، موجودہ دنیا داروں پر وہ سابقہ شوہروں سے اور ان کے بھیانک انجام سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ دنیا کی مثال ہے، اور کن کے سامنے ہے؟ ایک جلیل القدر پیغمبر کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بہت اجاگر فرمایا، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ معنوی چیز کو محسوس اور مشاہد طریقے پر سمجھاتے تھے۔ چنانچہ متعدد واقعہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، اور راستے کے کنارے پر ایک مری ہوئی بکری جس کے کان بھی کٹے تھے پڑی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہ یہ بکری 1 درہم میں کون خریدے گا؟ یہ بکری 1 درہم میں کون خریدے گا؟ وہ صحابہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں تھے اس وقت کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو 1 درہم میں تو کیا مفت میں بھی کوئی لے جانے کے لیے تیار نہ ہوگا، مفت میں کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہی بات تو سچی ہے، مردار بکری کسی کے کیا کام آ سکتی ہے؟ وہ تو ایک نجاست کا ڈھیر بن گئی اور وبال مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا اس کو مفت میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے جتنی یہ مردار بکری حقیر ہے، اس سے زیادہ گئی گزری دنیا ہے۔ اس بکری کی اگر کوئی قیمت ہو سکتی ہے تو اس دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا عند الله لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل بعوضة فما سقى منها كافرا شربة ماء او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو چیز قیمتی ہے اللہ اپنے دشمنوں کو عطا نہیں فرماتے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ اعمال صالحات۔ وہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کے محبت کی روشنی اور اللہ کے اطاعت کا جذبہ اور تقوی اختیار کرنے کا ارادہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیمتی چیزیں ہیں۔ ایمان، اطاعت، اتباع، حسن اخلاق اور احسان یعنی اخلاص، یہ سب اللہ کے نزدیک قیمتی چیزیں ہیں، اور یہ اللہ صرف ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔
اور ان میں بھی درجہ بدرجہ قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، پھر اللہ اعمال صالحات والے کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے آگے کی چیزیں اللہ اخلاص والوں کو عطا فرماتے ہیں، پھر اس سے چیزیں کی آگے کی چیزیں اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جتنی قیمتی چیز ہوگی وہ اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے۔ ان اللہ یحمی العبد من الدنیا، اللہ اپنے بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے تم میں کا کوئی آدمی اپنے مریض کو نقصان دہ کھانے اور پینے سے بچاتا ہے۔ تیماردار کیا کرتا ہے؟ وہ مریض کو صرف وہ چیزیں دیتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مفید ہو، چاہے اس میں لذت ہو اور چاہے لذت نہ ہو، اور اکثر چیزیں مریض کو وہ دی جاتی ہیں جس میں لذت نہیں ہوتی، پھیکی، بے مسالے کی، کڑوی، اکثر تو یہی دی جاتی ہے، اور وقت سے دی جاتی ہے۔ مریض کو کوئی آزادی نہیں ہوتی، مریض کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو یہ محسوس، میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنوی چیزوں کو محسوس طریقے پر سمجھایا کرتے تھے، عموماً سمجھایا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی سمجھایا کہ جیسے تم میں کا تیماردار مریض کو بچاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے۔ دنیا اور آخرت آپس میں سوتن کی طرح ہے، دنیا اور آخرت آپس میں سوتن کی طرح ہے۔ سوتن کا کیا معاملہ ہے؟ ایک بیوی کو راضی کرو گے تو دوسری یقینی طور پر ناراض ہو جائے گی، اور جب آپ جا کر اس کو مناؤ گے، دلجوئی کرو گے، خدمت کرو گے، اب پہلی والی ناراض ہو جائے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آدمی دونوں کو برابر درجے میں راضی کر لے اور استمرار کے ساتھ راضی رکھ لے۔ ایک کو مناؤ گے تو دوسری ناراض ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو محبوب بنایا تو اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کو اپنا محبوب بنایا تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے شعب الایمان کے اندر، من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الآخرہ اضر بدنیا، کہ جو دنیا کو محبوب بنائے گا، ترجیح دے گا، تو وہ آخرت کا نقصان کرے گا، آخرت اس سے رخصت ہو جائے گی، اس کا نقصان ہوگا۔ اور جو آخرت کو ترجیح دے گا، آخرت کے پیچھے لگا رہے گا، آخرت کو بنانے سنوارنے میں لگا رہے گا، تو یقین کر لینا کہ دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہوگا، اور یہ نقصان یہ ظاہری ہے، اور کتنا ہے، کیسا ہے، اس کو بھی سمجھ لیا تو بہتر ہے۔ یہ حدیث شریف جو میں نے سنایا، من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الآخرہ اضر بدنیا، اس کے آگے کا حصہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ لہذا جب ایسا ہے تو ترجیح دو اس چیز کو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے۔ قرآن مجید میں وما عند اللہ ينفد، وما عندکم ينفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کیا فرمایا؟
واللہ فواللہ مل آخرت فی الدنیا الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر ماذا یرجع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے، مل آخرت فی الدنیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں کا کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی کو ڈباوے اور پھر انگلی کو نکالے اور اس کے بعد انگلی کو دیکھے کہ کتنا پانی سمندر کا اس میں لگا، تو سمندر کا جتنا پانی ہے اس کے مقابلے میں انگلی میں جو پانی لگا، دنیا کی زندگی اس سے بھی زیادہ کمزور ہے اور اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ دنیا کی زندگی یہ جو ہماری زندگیاں ہیں اس کی یہ حیثیت ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ پرسنٹیج میں کسی شمار میں نہیں آ سکتی۔ آپ کتنا مائنس کریں گے، مائنس کرتے کرتے زندگی بھی گزر جائے گی تو بھی اس کی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ کہاں سمندر کا پانی اور کہاں انگلی میں لگا ہوا یہ ایک بوند بھی نہیں۔ آخرت کی زندگی ایسی باقی رہنے والی ہے اور دنیا کی زندگانی ایسی ناپختہ، ناپائیدار، اتنی کم اور کمزور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، دنیا کی زندگی نہایت کم ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو دنیا سے جی لگائے گا خطائیں سب سے زیادہ اسی سے ہوں گی۔ الدنیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں اس سے پہلے ہوئی، ان قوموں کے اندر جو مصیبتیں آئیں، جو بگاڑ آیا، ان کے اخلاق بگڑے، ان کے ایمان بگڑے اور ان کے اعمال بگڑے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے گا، آپ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر تلاش کریے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اللہ نے ان پر نعمتیں برسا دی، باغات اچھے ہو گئے، تجارتیں چل پڑی اور مال و دولت ان کے پاس آ پڑی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے منمانی اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑا اور پیغمبروں کو ہلکے میں لیا، اور انہوں نے جن چیزوں سے روکا تو ان کو مانا نہیں، وہ اپنے عناد میں آئے، اپنے تکبر اور استکبار میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط اور بڑا سمجھنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے اچانک آ پکڑا اور پھر ان کو مہلت نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے زندگانی کے سب سے آخری لمحے میں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی، فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم میں تم لوگوں پر یعنی امت پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں رکھتا ہوں۔ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ میری امت تنگ دستی میں، غربت میں، فقر و فاقہ اور محتاجگی میں مبتلا رہا کرے گی، مجھ کو اس بات کا غم نہیں ہے۔ فرمایا ولیکن اخشی علیکم الدنیا ان تبسط علیکم، فرمایا لیکن مجھے تم لوگوں پر جس بات کا خوف ہے وہ یہ کہ دنیا تمہارے سامنے بہت کھل کر آئے گی، بہت کثیر مقدار میں آئے گی، اور اس کے بعد کیا کرے گی؟ فرمایا فَتُحْلِكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ بھی ہے کہ دنیا تمہارے سامنے کھل کر آئے گی اور پھیل کر آئے گی، کثیر مقدار میں آئے گی، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے پاس آئی، اور فرمایا تو وہ تم کو بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ پہلے کی امتوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔
محترم بھائی اور دوستوں، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم غور کریں، تاکہ ہم سوچیں اور تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو سجائیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اس کی بار بار دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہے کہ نہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، نہیں، بس یہاں سمجھیے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی دنیا یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہم لوگوں کی ناکامی ہے، اور یہ ہم لوگوں کی غفلت ہے، اور یہ ہم لوگوں کی جہالت ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کمانے کی فرصت ہے، ہمارے پاس نام و نمود کے لیے بڑے سے بڑا پروگرام کرنے کی فرصت ہے، ہمارے پاس سیر سپاٹے کی بھی فرصت ہے، اور گھنٹوں موبائل چلانے کی بھی فرصت ہے، فضول کام لایانی لہو و لعب کی فرصت ہے۔ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تو دینی کتابوں کو پڑھنے کی فرصت نہیں رہتی، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی فرصت نہیں رہتی، اور نماز کے بعد یا نماز سے پہلے تھوڑی دیر آخرت پر، موت پر، اعمال پر محاسبہ کرنے کی فرصت نہیں رہتی، جلدی رہتی ہے۔ آخر میں مسجد میں داخل ہوئے اور صاحب سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے نکل کر چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وموتوا قبل ان تموتوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارے حساب کا وقت آ جائے۔ آدمی مر گیا، اس کے حساب کا وقت آ گیا، اب اس کو پھر موقع نہیں ہے کہ اب وہ غور کرے گا اور حساب لگائے گا۔ اور فرمایا موتو قبل ان تموتو، اور مرنے سے پہلے ہی تم مر جاؤ، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو۔ جیسے مرنے والا دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا، اسی طرح تم دنیا میں ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دنیا سے گویا کوئی تعلق نہیں، اس طرح بن جاؤ۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ یہ باتیں دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ صرف انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تشریف فرمائے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے، وہ سادی چٹائی تھی۔ مسلم شریف کی روایت میں وقت اُثِرَ فِي جَسَدِهِ، اور وہ چٹائی کے نشانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پڑ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، اے اللہ کے رسول آپ ہم کو بتا دیتے تو ہم آپ کے لیے کچھ اچھا بچھا دیتے، کچھ آپ کے لیے انتظام فرما دیتے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لی من الدنیا، ارے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں تو ایک سوار کی طرح ہوں جو راستہ گزرتے ہوئے کسی سایہ درخت کو دیکھ کر رکتا ہے اور اس درخت کے نیچے ٹھہر کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، اور پھر جب اس کو لگتا ہے کہ تھکن اترنے لگی یا اتر گئی تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ کی سنت ہے، زندگی گزارنے کی سنت، یہ زندگی گزارنے کی سنت ہے، یہ سنت ہے۔
کہ مالی والی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، یعنی یہاں کے عیش، یہاں کے آرام اور اپنے ٹھہراؤ کے لیے خوب عمدہ انتظام اور خود پختہ انتظام، یہ آخرت کو مستحضر رکھنے والا بندہ یہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آخرت کو مستحضر رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھیے، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی آدمی کہیں جا کر رہتا ہے۔ اجنبی کیسے رہتا ہے؟ سب سے الگ تھلگ، تھوڑا بچ کر جیسے کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو ایسے ہی دنیا میں کوئی جان پہچان نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے تو خصوصاً جان پہچان نہیں ہونا چاہیے، یا اس طرح بن کر رہو جیسے کوئی راستہ گزرنے والا رہتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے راستہ اور ایک ہے منزل۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ تو راستے میں بہت پختہ انتظام نہیں کیا جاتا، راستے کا انتظام تو چل چلاؤ والا ہوتا ہے، اٹھ اٹھاؤ والا ہوتا ہے۔ تو محترم بھائی اور دوستوں، دنیا کی حقیقت ہمارے نبی نے جو سمجھائی وہ اس طرح کی ہے کہ دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، اٹھ اٹھاؤ کی جگہ ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ رہا، لہذا اس کو اسی طریقے سے برتو جیسے راستہ ہو، اور منزل یہ آخرت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقیات الصالحات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ملنے والے ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور امید لگانے کی چیز وہی ہے اور وہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ خطبے میں شروع میں میں نے جو آیت پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہاں، جب کبھی نوبت آتی ہے اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں، ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ اکثر ایسے ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور اقل قلیل ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی نعمت خاصہ عطا فرما دی ہے، لہذا وہ ہر حال میں آخرت کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہر حال میں آخرت کے کاموں کو ترجیح دینے والا۔ دنیا کی وجہ سے نماز چھوٹے، پروگرام کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہو، یا تو نماز چھوٹے یا ہم معصیت میں مبتلا ہوں، یہ سب اسی کے اندر شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز چھوٹنا ہی مراد ہوا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک کام آیا اور وہ کام اسلام کے روح کے لیے نقصان ہے، اسلام کے بدن کے لیے نقصان ہے، ہمارے سماج کے لیے نقصان ہے، وہ خلاف سنت ہے، وہ اس کے اندر بہت سی قباحتیں ہیں، مگر ہم ان کاموں کے اندر بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی عزت اور شان سمجھتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ تو آخرت سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جب ان لوگوں نے نصیحتوں کو فراموش کر دیا، ما ذکروا به، اگر اس سے امت محمدیہ مراد ہے تو بھی کی ضمیر سے قرآن مجید مراد ہوگا، اور اگر اس سے امم سابقہ مراد ہے تو ان کی کتابیں مراد ہوگی، آپ جو چاہو مراد دو۔ جب ان قوموں کو نصیحت کی گئی، اور نصیحت قرآن مجید سے کی گئی ہے، ان قوموں کو نصیحت کی گئی اور ان نصیحتوں کو انہوں نے فراموش کر دیا، ان پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے نفس پر عمل کیا، اپنے من کے حساب سے عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب سنیے یہ عذاب کس طرح کا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے ان پر مال و دولت کے دروازے کھول دیے۔ یہ کس طرح کا عذاب ہے؟ اللہ نے ان پر مال و دولت کے دروازے کھول دیے،
चुनांचे वो लोग अमीर हो गए, वो कबीर हो गए, दुनिया की नेमतें उनके ऊपर भर गई, उनके पास भर गई। अच्छा, ये नेमतों से क्या हुआ? ये बलाहिर नेमत है, मगर उस दुनिया ने उनको मशगूल कर दिया, लिहाजा दिल गैरुल्लाह में मसरूफ हो गया। जब गैरुल्लाह में मसरूफ हो गया तो अब दिल में टेढ़ापन आया और अब उसमें तुग़यान आया, दुनिया की मुहब्बत आई, दुनिया की लालच आई, अपने अंदर तकब्बुर आया, उज्ब आया, हसद आया, और लोग हर चीज में मुब्तला हुए, हर चीज में। यहाँ तक इब्तला का हाल हुआ कि फिर जो सूदी मराकिज़ हैं उनके स्कीमों में भी लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि हो रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इतना उनके ऊपर बरसाया और वो लोग खुश हो गए, हत्ता इदा फरहू बिमा ऊतू, जो उनको मिला, बागात, ज़मीनें, मकानात, सोने चांदी, दौलत, कारोबार, वो खुश हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। क्या हुआ? अखज़नाहुम बग़ततन, हमने अचानक उनको पकड़ लिया, हमने अचानक उनको पकड़ लिया। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, दुनिया वो चीज़ नहीं है जिस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, बल्कि आमाल सालिहात वो चीज़ें हैं जिन पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। किसी के पास दुनिया है, उसने अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जगह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तईसा अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम व अब्दुल खुमैसा, फरमाया कि बर्बाद और हलाक हो जाए दीनार और दिरहम का गुलाम और कपड़ों का गुलाम। और फरमाया कि अगर उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो उसको कोई निकालने वाला ना हो। ये एक किस्म की बद्दुआ है कि उसको कोई तकलीफ पहुंचे तो उसका कोई हामी और मददगार ना हो, वो ऐसा महरूम हो जाए। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, लिहाजा ये दुनिया बड़ी नापायदार है, और पायदार वो आखिरत के आमाल हैं। ईमान को दुरुस्त करना, आमाल को बनाना और सजाना, और तक़वा को इख्तियार करना, अल्लाह की मासियत से बचना, और रसूल के सुन्नत के खिलाफ जाने से हत्तल इम्कान बचना, और दीनी किताबों को पढ़ना, दीनी उलूम को सीखना और इस पर अमल करना, इसके लिए वक्त को फारिग करना, इसी में वक्त को खर्च करना, ये सब है करने के काम। और जिनमें हम अपने औकात को खर्च करते हैं वो सब छूट जाने वाले हैं। आखिर में हदीस शरीफ का तर्जुमा करके बात बंद करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के पीछे तीन चीजें जाती हैं, यत्तबिउल मय्यत सलासतुन, तीन चीजें जाती हैं मैयत के पीछे, यरजिउ इस्लाम, उनमें से दो चीजें वापस आ जाती हैं। फरमाया अल अहल वल माल, माल ये छूट गया, ये तो सबसे पहले बेवफाई कर गया, जैसे ही मरने वाले की आंख बंद हुई, माल ने अपना रिश्ता तोड़ दिया, अब वो गैरों का गुलाम हो गया। उसके बाद अहल, घर वाले, रिश्तेदार, ये फिर भी कुछ दूर जाते हैं, कफन दफन करते हैं, कब्र के अंदर उतारते हैं, और आखिरी हुकूक अदा करने के बाद ये भी वापस चले जाते हैं, और हफ्ता अशरे के बाद भूल भी जाते हैं, दोनों वापस चले जाते हैं। और तीसरी चीज़ है अमल, और ये अमल ये हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर ईमान के नूर को पैदा फरमा दे और आखिरत की याद को ताज़ा फरमा दे। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।